آگے لکھیے بھائی، علم منطق اگرچہ یونانی فلسفیوں کا علم منطق اگرچہ یونانی فلسفیوں کا وضع کیا ہوا علم ہے، وضع کیا ہوا علم ہے، لیکن علماء اسلام نے اس فن کی تہذیب کی، اس فن کی تہذیب کی، تہذیب زال کے ساتھ ہے، تہذیب کی، اور اس سے تمام خلاف شرع چیزوں کو نکال دیا۔ چنانچہ اس وقت منطق کی جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ سب علماء اسلام کی لکھی ہوئی ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اب والی منطق خالص اسلامی منطق ہے، جس کا مقصد طلباء میں ذہانت آگے کوما لگائیں، الٹا نشان بھائی، جس کا مقصد طلباء میں ذہانت، کوما، بات کرنے اور سمجھنے کی قوت، پھر کوما لگائیں بھائی، افہام و تفہیم کا ملکہ، افہام و تفہیم لکھ لیا بھائی جی، افہام و تفہیم کا ملکہ اور علوم میں گہرائی پیدا کرنا ہے،
گہرائی پیدا کرنا ہے۔ اور علوم میں گہرائی پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من لم يعرف المنطق فلا ثقۃ، سا قاف دو نقطوں والا اور گولتا، سا قاف دو نقطوں والا اور گولتا، فلا ثقۃ لہو فی العلوم، لکھ لیا بھائی جی۔ من لم، یا دیکھو اس کو اس طرح پڑھنا ہے، اعراب لگا لیں بھائی۔ من لم یعرف المنطق، من لم، یہ نون جو ہے یہ بھی لام ہو جائے گا بھائی۔ من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ لہ فی العلوم، فلا ثقۃ لہ فی العلوم، یعنی جو منطق نہیں جانتا، اس کے علوم میں پختگی نہیں، یعنی جو منطق نہیں جانتا اس کے علوم میں پختگی نہیں۔ نیز جس طرح علم صرف صاد سے، علم نحو، علم بلاغت وغیرہ کا مقصد، قرآن و حدیث کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اسی طرح علم منطق کا مقصد بھی قرآن و حدیث کے علم میں گہرائی پیدا کرنا، جی الٹا نشان لگائیں، دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا،
دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا اور انہیں عقلی دلائل کے ذریعہ جوابات دینا اور اسلام کا دفاع کرنا ہے اور اسلام کا دفاع کرنا ہے اور اسلام کا دفاع کرنا ہے چنانچہ منطق کے پڑھنے اور پڑھانے کا منطق کے پڑھنے اور پڑھانے کا وہی اجر و ثواب ہے جو علوم شرعیہ کے پڑھنے پڑھانے کا ہے چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی رسالہ النور الف لام نو اور نور آگے اوپر النور ماہ ربیع الاول 1361 ہجری سن 1361 ہجری 1361 1361 بھائی 1361 ہجری میں فرماتے ہیں کہ ہم تو صحیح بخاری کے مطالعے میں بھی مطالعہ میں جیسے اجر سمجھتے ہیں میر زاہد جیسے اجر سمجھتے ہیں میر زاہد میر میم یا را اور آگے زاہد زا کے ساتھ میر زاہد اور امور عامہ میر زاہد اور امور عامہ امور اور عامہ عین الف میم ہا امور عامہ کے مطالعے میں بھی
ویسا ہی اجر و ثواب سمجھتے ہیں، ویسا ہی اجر و ثواب سمجھتے ہیں۔ لکھ لیا بھائی؟ اچھا، یہ جو بات شروع ہوئی ہم، تو یہ ہم سے پہلے دو الٹے نشان لگائیں بھائی، دو الٹے کومے لگائیں، یہاں سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی بات شروع ہوئی ہے، دو الٹے نشان لگائیں بھائی، اور آخر میں پھر دو الٹے نشان، تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ ان کا جملہ ہے بھائی۔ ہم تو صحیح بخاری سے پہلے بھائی ہم جو آیا تھا وہاں دو نشان، دو کومے لگائیں، اور آخر میں سمجھتے ہیں اس کے بعد بھی دو کومے لگائیں۔ آگے لکھیے، میر زاہد اور امور عامہ الگ سطر میں لکھ لیں۔ میر زاہد اور امور عامہ یہ منطق کی کتابیں ہیں، یہ منطق کی کتابیں ہیں۔ لکھ لیا بھائی؟ بس بھائی، تو دیکھو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا قول بھی آپ نے پڑھ لیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے مطالعے میں بھی ہم ویسا ہی اجر و ثواب سمجھتے ہیں منطق کی کتابوں کے مطالعے میں جیسا کہ صحیح بخاری کے مطالعے میں سمجھتے ہیں، اور وجہ وہی میں نے پیچھے تفصیل سے ذکر کر دی، کیونکہ یہ علوم ان کا مقصد، یہ منطق کے سمجھنے کا مقصد، پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی قرآن اور حدیث کے علوم میں گہرائی پیدا کرنا ہے بھائی، انہی کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ تو منطق نہایت ضروری علم ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ آج کل بہت سے علماء اس کے مخالف ہو چکے ہیں بھائی۔ لیکن ایک بات، جو استاد منطق کا ماہر ہوگا، منطق خوب اچھی طرح جاننے والا ہوگا، اس کے سبق کا انداز ہی اور ہوتا ہے، بڑا ہی مرتب سبق ہوتا ہے، بہترین انداز سے سبق سمجھانے والا، پڑھانے والا، اس کی باتوں میں ربط ہوتا ہے، دلائل وغیرہ، اور کتابوں کے اندر اس کی بے انتہا مہارت ہوتی ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو منطق انسان سیکھتا ہے، مہارت ہوتی ہے منطق میں، تو پھر بھی وہ کتابوں میں غور و فکر کر کے اپنی طرف سے نئے نئے نکات بیان کرتا ہے، اور جو منطق نہیں جانتا عموماً وہ صرف باقی کتابوں سے مطالعہ تو کر لے گا، سبق تو اچھی طرح پڑھا لے گا، لیکن اپنی طرف سے کوئی نقطہ بیان کرنا، یہ صرف جو علم منطق کا ماہر ہو عموماً انہی میں اس طرح کی بہترین خوبیاں دکھائی دیتی ہیں بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔